اللہ والوں نے حجاج بیت اللہ کے حج کو ضائع نہ ہونے کے لیے بھی بہت اہم تدبیریں فرمائی. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ کا حج برباد ہو جائے. اتنی محنتیں، اتنا پیسہ، اتنی مشقتیں، اتنی جسمانی محنت سب ضائع ہو جائے، ضائع کر دینا چاہتا ہے. اس لیے کہ آپ وہاں جا کر کے اس کی محنت کو ضائع کی. اللہ نے فرمایا جب تم حج کرتے ہو اور حج اس نیت سے کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر حج کرتے ہو اور مقبول حج ہوتا ہے، تو تم ایسے واپس ہوتے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اللہ میدان عرفات سے واپس ہوئے، مینا سے واپس ہوئے، اب آپ طواف افاضہ، طواف زیارہ کر رہے ہیں. رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرمایا کہ وہ فرشتہ آ کر کے آپ کے 2 کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور رکھ کر خوشخبری سناتا ہے کہ اے حاجی، اے اللہ کے گھر کے حج کرنے والے، تو اس بات سے خوش ہو جا کہ اللہ نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور آج کے بعد اپنے نام اعمال کا نیا دفتر کھول لے اور 80 دنوں اپنی زندگی لکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. عمر ہے 40 سال، 50 سال کا دفتر تھا، پورا مٹ گیا. اسی لیے فرمایا حج کے بعد کی زندگی کو بڑے سنبھالو. تم نے اللہ سے وعدے کر کے آئے ہیں، تم نے اللہ سے گر گرا کر منتیں سماجتیں کر کے آئے ہیں. خدائے عز و جل تم پر، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کیا ہے. عزیزان گرامی، حج کے بعد والی زندگی اگر نہ بدلے تو پھر یاد رکھیں کہ حج کے قبولیت کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ جتنے حجاج جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان تمام کا حج قبول ہو جائے. اللہ والوں نے پوچھا پھر کیسے پہچانے کس کا حج قبول ہوا ہے؟ فرمایا ان کے حج کے بعد والی زندگی دیکھ کے پہچان لو کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. حج کے بعد والی زندگی گناہوں سے بچنے میں، پہلی والی ڈیلنگز جس میں گناہ تھے ان تمام کو چھوڑ کر ایمانداری کی زندگی گزارتے نظر آئے تو سمجھو کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے، ان کا حج قبول ہو گیا. چونکہ جتنے لبیک کہتے ہیں ان تمام کو لبیک کا جواب لبیک و سعدیک اللہ قبولیت کے طور پہ نہیں دیتا. بہت ساروں کو لبیک کا جواب لا لبیک سے بھی آتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو ہمیں ہمارے حج کی قبولیت دولت و پیسے کی وجہ سے نہیں، کون سے پیکج سے گئے وہ دیکھ کر نہیں، کون سے ٹریول سے گئے اور کون سے ٹینٹ میں رہے اور کیا فیسلٹیز تھے اس پر حج کی قبولیت ڈیپینڈ نہیں ہے. حج کی قبولیت کی جو دار و مدار ہے وہ آپ کے دل ہے. آپ کا دل وہ ڈیٹیکٹر ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. آپ کے آئندہ کی زندگی بتا سکتی ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. عزیزان گرامی، حجاج کرام غور سے سماعت فرمائیں اور اپنی اہمیت کو سمجھے. 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ حج کر کے واپس ہوتے ہیں اور جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، حج مبرور کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بات، اس کی سفارش، اس کی شفاعت رب العالمین اس کے 400 لوگوں کے متعلق اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. کتنے؟ 400 لوگ. اس کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، پہچانت والوں میں، پڑوسیوں میں، دور قریب کے 400 ایسے لوگ جن کے اوپر دوزخ ضروری ہو گئی تھی. وہ حاجی جس کا حج قبول ہوا ہے اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ مالک اس دوزخی کو جنتی بنا دے، اللہ اس شرابی کی شراب چھوڑا دے، اللہ اس جھوٹے کا جھوٹ ختم کر دے، اللہ اس زانی کی زنا ختم کر دے. آپ اس کو بٹھا کر کے دل سے نصیحت کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے جہنم میں لے جانے والے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا سکتا ہے. حاجی کی طاقت یہ ہے. آپ کی زبان پاک ہو جاتی ہے، آپ کا مقام پاک ہو گیا. 400 کے متعلق سنتے ہیں. فرمایا کبھی آپ اندازہ ہے 400 لوگوں کے، کبھی آپ نے 400 لوگوں کے متعلق کبھی آپ نے ہمدردی کی ہے؟ میں یہ سوال حج میں بھی ہمارے دوستوں سے کرتا تھا کہ چلو میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں. اللہ یہاں پر رب العالمین فرماتے 400 کو بخشتا ہوں، آپ 400 کی لسٹ بنا دیں. ہے آپ کے پاس 400 لوگ؟ 10-20 لوگوں کے نام آپ نہیں لکھ سکتے جس کے بارے میں آپ ہمدردی سے سوچتے ہیں کہ جنتی بن جائے. لکھیے 400 جنتیوں کا نام آپ جس کو جنت میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ ہم نے کبھی ہمدردی، دل سے ہمدردی نہ اپنے رشتہ داروں سے کی ہے
نہ اپنے پڑوس سے کی ہے، نہ اپنے ملنے جلنے والوں سے کی ہے، نہ امت مسلمہ سے کی ہے۔ احادیث کریمہ کی بشارتیں ایک لہلہاتے ہوئے ایک یعنی بہترین باغ کی طرح موجود ہے، لیکن اس کی خوشبوئیں ہم تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ 400 کے متعلق فرمایا۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لے، حاجی کے لیے فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حجاج کرام جو ابھی واپس ہو رہے ہیں یا واپس ہو گئے ہیں، کان کھول کر سنیں آپ کی اہمیت کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج سے واپس ہونے کے بعد 4 مہینے تک اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اس کی زبان پاک، اس کا دل پاک، اس کا دماغ پاک، جس کے بارے میں دعا کرے قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے دعا کرو، تم لوگوں کے لیے دعا کرو، تمہارے چاہنے والوں کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا اللہ کو 4 مہینے تک اگر مکمل تم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو گناہ کبیرہ سے تو 4 مہینے تک۔ ہاں آتے ہی کوئی گناہ کبیرہ کر دیا، کوئی بڑا گناہ کر دیا، بس وہ نعمت چھین لی جاتی۔ اگر گناہ کبیرہ نہیں کیا تو 4 مہینے تک چلتا رہے گا، 10 دن کے بعد گناہ کبیرہ کر لیا، بڑا گناہ اللہ کو ناراض کرنے، وہ نعمت چھین لی جائے گی۔